ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا، اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہے، اولاد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے۔ والدین مبتلا ہیں تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک شخص نے اذن جہاد طلب کیا تو فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ والدین فالج زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو، اسلام سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو، اسلام سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے حضرت عبید کرنی کی مثال موجود ہے۔ حضور قمیص کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ لوگ کہاں کہاں سے آگے، یمن تو دور بھی نہیں ہے، تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے، حضور کا سلام پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈال آئے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا؟ جب محبتوں کے امٹتے ہوئے یہ جذبے دیکھے کہا اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ جب یہ بات کہی تو حضرت اویس نے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے رہتے خدمت میں تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا، کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی محروم نہیں رہا، حضور کے قرب کی دولت سے بھی وہ مالا مال رہا۔ حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا کہ اللہ کے حق ادا کروں؟ اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کو منا لے۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے۔ ایک دن گستام کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگا، رات کا موقع تھا۔ خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا، دکھ بھی کیوں دوں؟ ماں سوئی ہوگی، میرے لیے اٹھے گی۔ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات بیت گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں سحری کے لیے اور تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا باجزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ مائیں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے، یہ ماں کا پیار۔ ماں نے دروازہ کھولا، حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے، پیوند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت۔ ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو مڈائے۔ 12 سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا۔ ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا؟ یہ جملے تھے ماں کی زبان پر۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو ماں کی دعاؤں میں ہے۔
تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہیں. تو فرمایا پہلی چیز کیا؟ اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے. دوسرا محبوب عمل بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صحابہ نے عرض کی ثم ایو حضور پھر کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا. تو سب سے اولیت نماز کو، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کو، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا.